دوستو آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو یہ شیئر کرنے لگا ہوں وہ گزشتہ ہفتے میں جڑاں والا بار میں ایک وکیل کی اور ایک جج کی لڑائی کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں جس میں یہ پہلے تو یہ کہ فیس بک پہ وہ غلط تصویر شائع کرتے رہے کہ جس میں جج کو خون و خون دکھایا گیا ہے، اس کا سر سے خون نکل رہا ہے اور کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ نہ جانے کن لوگوں نے وہ جاری کی تھی، وہ تو ایک پرانی تصویر تھی، ایک وکیل کی تھی۔ بعد میں وہ سامنے آ گیا کہ جج صاحب جو ہے نا وہ ایک ہاتھ پہ ان کی چوٹ لگی ہوئی ہے اور ان کی وہ تصویر جو ہے نا وہ اوریجنل تصویر شائع ہوئی تھی۔ تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو ہی یہ واقعہ ہوا تو شام کو ہی اسی وکیل کے خلاف ایک بڑا سیریس جو ہے نا وہ FIR درج کر دی گئی اور اس میں 780 بھی لگا دی گئی، دہشت گردی کی 780 ہوتی ہے جس کی سزائے موت ہے۔ تو دوستو میں یہاں پہ تھوڑی سی یہ بات آپ وکلاء کو اور تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، وکیل اور ججوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، سم ٹائم جو ہے ججز زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم وکیل زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پنجاب بار کونسل یا سندھ بار کونسل یا ہمارے جو ادارے ہیں بار کونسل، پاکستان بار کونسل، وہ فوری طور پہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پہ وکیل کا لائسنس بار کا معطل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا انکوائریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ اس میں دوستو میں ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ایسا واقعہ ہو، بار اور بینچ کے درمیان واقع ہو، تو سب سے پہلے اس کی FIR نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے اور وہ سینئر جج یا جو بھی سینئر ایک بار کا ممبر ہے، ایک بار کا ممبر ہو اور ایک سینئر جج ہو، جو دونوں مل کے اس کی تحقیق کریں، تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ رپورٹ پیش کر کے تو اس کے اوپر جو ہے وہ FIR درج کرنے کا آرڈر کریں۔ اور اس میں کبھی بھی یک طرفہ ٹریفک نہیں ہونی چاہیے کہ بار کا وکیل کا جو لائسنس ہے وہ فوراً معطل ہو جاتا ہے، اور لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جج کو وکیل کے ساتھ لڑائی کرنے پہ ڈسمس کیا گیا ہو یا اس کے خلاف انکوائری، ایک بھی آپ نہیں بتا سکتے، جبکہ میں سینکڑوں وکیلوں کا بتا سکتا ہوں۔ اور اسی کیس میں جڑاں والا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسی کیس میں اس کی بیل بیفور اریسٹ جو ضمانت ہے وہ کینسل ہوئی ہے اور وکیل نے خود ہی فوری طور پہ گرفتاری دے دی ہے اور اب وہ وکیل اندر ہے اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی، بار کونسل کا لائسنس بھی اس کا معطل ہو گیا ہے، سسپینڈ ہو گیا ہے۔ تو دوستو یہ اس طرح جو ہے نا ہمارے نمائندے ججز کی جو ہے نا وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر ہی حملہ کرتے ہیں، چاہے وہ جس کی بھی لڑائی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے، اور اسی کیس میں جڑاں والے کیس میں وکیل صاحب کے والد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو بڑا قابل شیم ہے، قابل شرم بات ہے۔ دوستو ایسے بات نہیں چلے گی، ہم سب جو ہے انصاف کے متقاضی ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، لیکن آئندہ جب بھی وکیل اور جج کی لڑائی ہو تو پہلے انکوائری ہو جس میں ایک بار کا نمائندہ ہو، ایک ججوں کا نمائندہ ہو، وہ تحقیق کرے، جس کا بھی قصور ہو اس کو ہو۔ اب وکیل تو جیل میں ہے، ہو سکتا ہے وہاں جج کا قصور ہو، جج آئے دن ہماری بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، کلائنٹوں کے سامنے ہمیں وہ بے عزت کر رہے ہوتے ہیں، بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، آئندہ جب بھی لڑائی ہو تو جو انکوائری کا طریقہ میں نے بتایا ہے ویسے ہونے چاہیے اور یک طرفہ کارروائی نہیں ہونی چاہتی۔ ہم یہ بار کونسل کے نمائندوں کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں دیکھیں کہ اس کے والد کے وکیل کے والد کو کیوں گرفتار کیا گیا، 780 کیوں لگائی گئی۔ 780 جو دہشت گردی کی دفعہ ہے وہ ایسے واقعات پہ لگتی ہے، ہمیں اوریجنل واقعات ہوتے ہیں، چوک کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور 3 بندے مرڈر ہو جاتے ہیں، تو ہم ہائی کورٹ میں آ کے اس کی وہ جو ہے نا وہ 780 لگوانے کے لیے ریٹیں فائل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی وہ نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو اتنی جلدی ایک ہی دن میں 780 لگ گئی، پھر گرفتاری ہو گئی، پھر اس کا والد گرفتار ہو گیا۔ تو یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنی چاہیے، یہ یک طرفہ ٹریفک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔